اور غوث العظم پیران پیر فنا فی اللہ کے اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ آپ کی زندگی میں سوائے اللہ کی ذات کے کوئی اور ذات نہیں تھی۔ ساری زندگی آپ نے اللہ 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 کیا۔ آپ کے شہزادے حضرت عبدالرزاق بیان کرتے ہیں کہ جب میرے بابا کا آخری وقت آیا تو ہم نے عرض کیا کہ ابا حضور کچھ نصیحت کچھ وصیت فرمائیے، اور یہ نصیحت اور وصیت آپ کے لیے بھی ہے۔ حضرت عبدالرزاق کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بابا غوث العظم سے یوں عرض کیا کہ حضور بابا حضور ہمیں کچھ وصیت فرمائیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بابا غوث پاک نے فرمایا کہ بیٹا تقوی اختیار کرو۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ تقوی اختیار کرو اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے امید نہ لگاؤ، بے شک بے شک، اور جو مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو، کسی اور کے آگے اپنے ہاتھ کو نہ پھیلاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس وصیت کو سنا تو ہم سمجھ گئے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ غوث پاک نے اپنی زندگی میں جس طرح جو تعلیمات اپنے چاہنے والوں کو دی ہے، اس میں سے سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ غوث پاک نے فرمایا کہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور عزیزان ملت، آج اس حدیث کو، اس روایت کو بڑے ہی زور و شور کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ غوث پاک نے اپنی کتاب الفتح الربانی میں لکھا کہ سنو، اس حدیث سے مراد اور علماء سے مراد وہ ہیں جن کے پاس علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بات حضرت حضور نے یہ ہم جیسوں کے لیے نہیں کہا۔ جی جی جی، آج تو اپنی بات منوانے کے لیے اپنی فضیلت خود علماء بیان کرتے ہیں۔ ہم کو دیکھو، ہمارا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ہماری زیارت کرو۔ غوث پاک نے فرمایا نہیں، یہاں جن علماء کا ذکر ہے ان سے مراد عرفاء ہے، اور وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور غوث پاک الفتح الربانی میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی علم حاصل کرتا ہے تو پھر علم چیخ کر کے عمل کو پکارتا ہے۔ جب کوئی علم حاصل کرتا ہے تو وہ علم عمل کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ عملی جامہ پہنا۔ آپ الفتح الربانی میں لکھتے ہیں کہ جو عالم دین علم کو حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کرتا، اللہ رب العزت علم کی برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ بے شک، اللہ علم کی برکت کو اٹھا لیتا ہے، پھر صرف پڑھنا پڑھانا باقی رہ جاتا ہے، پھر صرف چیخنا چلانا باقی رہ جاتا ہے۔ آج عوام الناس پر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے تقاریر کا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے علماء کے پاس علم تو ہے مگر عمل نہیں ہے۔ بے شک حق ہے بھائی۔ غوث پاک نے فرمایا کہ جب تک علم کے ساتھ ساتھ عمل نہ ہو وہ عالم کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ بے شک بے شک، اور جب علم حاصل کر لیتا ہے بندہ تو علم عمل کو پکارتا ہے۔ جی آج علم ہے مگر عمل نہیں ہے، جی، یہی وجہ ہے کہ ہم گمراہ ہو رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں علماء کرام کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ جی جی جی، غوث پاک کے اس ارشاد کو سنجیدگی کے ساتھ سنو کہ جتنا پڑھو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ علم کے ساتھ عمل بھی عطا فرمائے، آمین۔ ورنہ اللہ لاکھ بخاری پڑھ لو، لاکھ ترمذی پڑھ لو، صحاح ستہ پڑھ لو، اگر عمل نہیں تو اللہ رب العزت علم کی برکت کو اٹھا لیتا ہے، نور علم اٹھا لیا جاتا ہے، پھر چہرے نورانی نہیں بلکہ چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت، غوث پاک کی تعلیمات کو اپناؤ، اور الحمدللہ ہم اور آپ تو اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمارے دامن میں اور ہمارے ہاتھوں میں قادری سلسلہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔